ہوا، پانی، آگ، مٹی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، درخت، پھل پھول، سونا چاندی، پھر اس انسان کو بنایا، انسان نے آگے اور چیزیں پیدا کی، ہر چیز جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، ایک اہم چیز ہوا کرتی ہے جو اس چیز کو چلایا کرتی ہے۔ درخت پہ پھل جب آتے ہیں جب درخت کی جڑ مضبوط ہو، جڑ بمنزلہ دل کے ہے، درخت کی جڑ بمنزلہ دل کے ہے۔ درخت پر پھل آتے ہیں، پھول آتے ہیں کب؟ جب جڑ اچھی ہو۔ کار منزل پر پہنچاتی ہے کب؟ جب اس میں پیٹرول ہو، پیٹرول ہو۔ اسی طریقے سے ہر پھل اس کے اندر بیج ہوا کرتا ہے، اس بیج سے وہ پھل بنا کرتا ہے۔ غرض کہ ہر مشینری، ہر چیز، ہر مشینری اس کا ایک اہم پارٹ ہوا کرتا ہے جو اس مشینری کو چلایا کرتا ہے۔ اگر وہ صحیح ہو تو مشین صحیح چلتی ہے اور پھر اس سے پروڈکشن ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے۔ اگر وہ پارٹ، اس مشینری کا پارٹ خراب ہو جائے تو پھر اس سے خرابی نکلتی ہے، اچھائی نہیں نکلا کرتی ہے۔ کائنات کی سب سے قیمتی مشین یہ انسان ہے، سب سے قیمتی مشین یہ انسان ہے۔ کیونکہ اگر انسان صحیح چلتا ہے، انسان بنا ہوا ہوتا ہے، تو پھر سورج بھی صحیح، چاند بھی صحیح، ستارے بھی صحیح، ہوائیں بھی صحیح، پانی بھی صحیح، آگ بھی صحیح، مٹی بھی صحیح، ہر چیز صحیح۔ اور جب انسان بگڑتا ہے تو کائنات کی ہر چیز بگڑتی ہے، کائنات کی ہر چیز بگڑتی ہے۔ دیکھیں، کار اگر خراب ہو جاتی ہے تو 4 آدمیوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور بس اگر خراب ہوتی ہے تو 50 آدمیوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اور اگر ہوائی جہاز خراب ہو، فضاؤں سے گرے، زمین پر آئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو، آگ لگ جائے، تو 400 آدمیوں کو اس کا نقصان ہوتا ہے، اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ ہیں، انسان ہے، انسان ہے۔ اگر بنتا ہے، جب بنتا ہے تو ساری کائنات گل و گلزار ہو جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ جو پھل نکلا کرتے ہیں
زمین سے وہ اتنے نہیں تھے جتنے آج ہیں. گندم کا دانہ شروع میں آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے ہیں اور زمین کا نظام شروع ہوا ہے تو گندم کا دانہ کھجور کے برابر ہوا کرتا تھا. ککڑی 6 بارش کی ہوا کرتی تھی. چاول کا دانہ بڑا ہوا کرتا تھا اور مٹھاس بھی زیادہ ہوتی تھی اور انسان بھی بڑے ہوا کرتے تھے. انسان بھی بڑے ہوا کرتے تھے. طاقتیں بھی تھی، قد و قامت بھی تھا. زمین سے نکلنے والے پھل پھول بڑے بھی تھے، مٹھاس بھی تھی، صحت افزا اجزا بھی اس کے اندر سے سب کچھ تھا. لیکن مرور زمانہ کے ساتھ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھا انسان بھی کم ہو چھوٹے ہو گئے اور پھل بھی چھوٹے ہو گئے، گندم کے دانے بھی چھوٹے ہو گئے. وہ تاثیرات ہیں. کیا وجہ؟ دیکھیں اللہ تعالی نے یہ جو اعمال دیے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ وغیرہ، جو اعمال دیے ہیں، ان اعمال کے اندر اللہ تعالی نے تاثیرات رکھی ہیں. تاثیرات رکھی ہیں. انسان اعمال کرتا ہے، اعمال کرتا ہے. دیکھیں نماز ایمان کے اندر نور ہے. اور تلاوت کے بارے میں آتا ہے جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ ہونٹوں کو چوستا ہے، کیونکہ فرشتہ بھی نور کا بنا ہے. دیکھیں ہم مٹی سے بنے ہیں نا، ہم اور آپ مٹی سے بنے ہیں، زمین سے بنے ہیں، مٹی سے بنے ہیں. تو ہماری غذائیں بھی مٹی سے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں. تو فرشتے نور سے بنے ہیں، ان کا بھی تو کوئی غذا ہے. ہم مٹی سے بنے، ہماری غذا مٹی، پھل مٹی، روٹی مٹی، سب مٹی سے نکل رہے. تو فرشتوں کو نور سے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا اور کہا تمہاری غذا بھی نور ہے. اے اللہ وہ ہماری غذا نور کیا ہے؟ کہ نمازیں، زکوٰۃ، حج، روزہ، ایمان، تلاوت، صدقہ، یہ تمہاری غذا ہے. لیکن تم یہ کرو گے نہیں، تم نے نہیں کرنا ہے. فرشتوں کو تو احکام نہیں دیے ہیں، لیکن کریں گے تم جاؤ زمین پہ، کریں گے انسان اس میں. اور جو اعمال ہم انسانوں کو دے رہے ہیں اس میں نور ہے، اس میں خوشبو ہے، اس میں مٹھاس ہے اعمال میں. اس لیے تمہاری غذا زمین پر ہے. چنانچہ جب آدمی تلاوت کرتا ہے تو فرشتہ ہونٹوں کو چوستا ہے، کیونکہ تلاوت میں نور ہے، ادھر فرشتہ بھی نور سے بنا ہے. نور کی غذا نور ہے، اس لیے فرشتہ ہونٹوں کو چوستا ہے. جتنے اعمال ہم بڑھائیں گے اپنے، فرشتے اتنی کثرت سے ہمارے گرد رہیں گے. آیت الکرسی پڑھنے پر فرشتے قریب آ جاتے ہیں بندے کے اور چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں، کیونکہ آیت الکرسی میں نور ہے. ادھر فرشتے بھی نور سے بنے، نور کی غذا نور ہے، نور کی غذا نور ہے. تو محترم دوستو اور بزرگوں، اب اللہ تعالی نے ساری کائنات کا نظام 4 عناصر سے چلا رہے ہیں: ہوا، پانی، آگ، مٹی. اس سے ساری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں.
عناصر اربعہ، ہوا، پانی، آگ، مٹی، اس سے پوری کائنات کو چلا رہے. انسان کے لیے بھی چار عناصر دیے: ایمان، عمل صالح، دعوت اور صبر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گناہ و صبر کے معنی میں سب آتا ہے. گناہوں سے بچنا، حالات کو جھیلنا، یہ سب صبر ہے، سب صبر ہے. تو ایمان تو سب سے پہلے جو چیز ہے، دیکھیے درخت جو ہے اس کے سب سے پہلے جڑ لگا کرتی ہے، جڑ لگا کرتی ہے. جڑ مضبوط ہو تو پورا درخت صحیح، اور اس میں سے پھل پھول نکلتے ہیں، پھل پھول نکلتے ہیں. ایسے ہی انسان کا دل بمنزلہ جڑ کے بنایا ہے، جڑ کے بنایا ہے. یہ دوسری مثال دیکھیے، اگر جڑ اچھی ہے تو پھر سارا درخت اچھا ہے. دل اگر اچھا ہے تو سارا جسم اچھا ہے، سارا جسم اچھا ہے. اس لیے انسان کی ایک مثال مچھلی سے دی گئی ہے کتابوں میں. انسان کیا ہے؟ بمنزلہ مچھلی کے. کیوں مچھلی سے مثال دی ہے؟ اس لیے کہ مچھلی آنکھ سے سڑتی ہے. میں مچھلی لینے گیا فشری، تو میں اس کا گل پھڑا اٹھا کر دیکھنے لگا، تو اس نے مجھ سے کہا اصل پہچان یہ نہیں ہے، یہاں تو ہم رنگ بھی لگا دیتے ہیں، رنگ بھی لگا دیتے ہیں، لال رنگ لگا دو تو تب یہ اصل پہچان نہیں ہے. پہچان اس کی آنکھ ہے. آنکھ سے سڑتی ہے مچھلی، آنکھ سے سڑتی ہے. پردہ آ گیا، میل آ گئی، وہ. اور اگر آنکھ تو باسی ہے، اور اگر آنکھ صاف ہے تو تازی ہے. اس نے یہ بتایا آنکھ صاف ہے تو مچھلی تازی ہے. آنکھ سڑی، سر سڑا، سر سڑا، سارا مچھلی کا جسم سڑا. اب سمجھ میں آیا کہ انسان کو مثال مچھلی سے کس لیے دی گئی ہے. آنکھ سڑتی ہے پہلے، نامحرم، پھر دل سڑتا ہے، پھر سڑان اور نیچے کی طرف چلتی ہے، انسان سارا ہی سڑ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے دوسری مثال دی گئی کہ دیکھیے ایک ملک ہے، سلطنت ہے، اس میں پبلک بھی ہوتی ہے، عوام ہوتی ہے. اب یہ پاکستان ایک ملک ہے، اس میں عوام ہے. پھر دارالخلافہ ہوتا ہے، اسلام آباد دارالخلافہ ہے. پھر تخت شاہی ہوتا ہے، پھر اس تخت شاہی پر بادشاہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہوتا ہے. بادشاہ ہے، تخت سے شاہی پر ہے، دارالخلافہ کیپٹل میں ہے، اور حکومت کر رہا ہے پورے عوام کے اوپر. اب بادشاہ اگر صحیح ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے، اچھا ہے، صالح ہے، نیک ہے، تو ساری عوام صحیح چلے گی، صحیح چلے گی. اور اگر بادشاہ کمزور ہے تو آج یہاں ہڑتال، آج وہاں ہڑتال، آج یہاں جلوس، آج وہاں جلوس، آج یہاں جلسہ، آج وہاں جلسہ، ہڑتالیں، جلوس، مار دھاڑ، نظام کی خرابی، مہنگائی، یہ سارا بادشاہ کے گرد گھومتا ہے.
بادشاہ کے گرد گھومتا ہے. اسی طریقے سے اب آئیے ادھر کہ دل جو ہے، دل یہ ہے بادشاہ. بادشاہ ایمان، ایمان ہے بادشاہ. ایمان بادشاہ ہے اور دل تخت شاہی ہے اور سینہ کیپٹل دارالخلافہ ہے اور اعضاء اور جوارے یہ پبلک اور رعایا اور عوام ہے. اگر بادشاہ صحیح، اگر بادشاہ قوی، مضبوط، اچھا تو سارا نظام اچھا. دل اگر مضبوط، ایمان اگر مضبوط، ایمان بادشاہ ہے، ایمان اگر مضبوط ہے تو پھر ان اعضاء سے اچھے اعمال نکلیں گے اور پھر اچھے حالات نکلیں گے، اچھے حالات نکلیں گے. اس لیے محترم دوستو اور بزرگوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جائے. تعلق آج دنیا میں آئے ہم اسی لیے ہیں کہ اس اللہ سے تعلق جڑے تو سارے حالات بنیں گے، سارے حالات بنیں گے. الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فی اندر تمہارے جسم کے اندر رکھا ہے، اس کو بناؤ. ایمان کے تذکرے، ایمان کا بولنا، ایمان کی نگاہ سے کائنات کو دیکھنا، ایمان کو سوچنا، ایمان سے سننا، اس سے یہ دل جو ہے وہ اللہ کا بنے گا، اللہ کا بنے گا. اور جب اللہ کے بن گئے تو پھر کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے، کوئی چھیڑ نہیں سکتا ہے. رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ اللہ والی تھی، اللہ کی بن گئی، اللہ کی بن گئی ہے. اس پر کیا ہوا؟ دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی. دنیا بھی بنی، آخرت بھی بنی. چور آیا، رات کا اندھیرا تھا اور گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوا، ایک چادر پڑی ہوئی نظر آئی. اب ہوگا کوئی ہیروئن سی، چھوٹی سی چیز بھی مل جائے، 10 روپے کی چپل بھی وہ بھی اٹھا کر لے جاتا ہے. وہ چادر اٹھائی، لے کے بھاگنے لگا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، بینائی غائب. چادر پھینکی، بینائی واپس، پھر اٹھائی، پھر غائب، پھر پھینکی، پھر واپس. پیچھے رابعہ بصریہ کھڑی ہوئی تھی، تب منظر دیکھ رہی تھی. وہ اٹھاتا تھا، آگے چلنا بند کر دیتا تھا، پھینکتا تھا تو آگے چلتا تھا، بینائی واپس آتی تھی. پیچھے کھڑی ہوئی تھی، ہنس کر کہنے لگی جب ایک دوست سو رہا ہوتا ہے تو دوسرا دوست جاگ رہا ہوتا ہے. جب ایک دوست سو رہا ہوتا ہے تو دوسرا دوست یعنی اللہ، دوسرا دوست جاگ رہا ہوتا ہے. اتنا تعلق اللہ سے بنا دیا، اتنا تعلق اللہ سے بنا دیا. ایک بڑی بی تھی، بڑی بی، ان کا گھر جو تھا چھوٹی سی جھوپڑی، چھوٹی سی کٹیا، بادشاہ کے محل کے برابر میں، بادشاہ کے محل کے برابر میں. اور نظام چلتا رہا، بادشاہ اپنے محل میں، بڑی بھی اپنی کٹیا میں. آخر کو جو ہے بادشاہ کو محل کی توسیع کی ضرورت پیش آئی، محل کی توسیع کرنی ہے.
کارندوں سے کہا بڑی بی کا مکان، بڑی بی کو سے بات کرو. بڑی بی کے پاس وہ کارندے آئے، سپاہی آئے، جتنے پیسے تمہیں چاہیے دے دیں گے، لیکن اس کو ہمیں گرانا ہے، محل بڑھانا ہے. وہ کہنے لگی میں تو چھوٹی سی میری جگہ ہے، اس میں رہ رہی ہوں، مجھ کو چھوڑ دو، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے تنگ نہ کرو. اب وہ سپاہی واپس آئے، بادشاہ کو بتایا. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اس سے پوچھنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جاؤ اور جا کے گراؤ، میرا حکم ہے، میرا آرڈر ہے. تو بڑی بھی ان دنوں جو ہے وہ اللہ کی شان، بڑی بھی اپنے قریبی رشتے داروں سے ملنے کے لیے کہیں گئی ہوئی تھی. مکان خالی تھا. سپاہیوں کو اور اچھا موقع مل گیا. سپاہیوں نے اس کی ساری جھوپڑی گرائی، گرا کر محل کی توسیع ہوئی اور وہاں محل بن گیا. محل بن گیا. بڑی بھی رشتے داروں سے مل کر واپس آئیں. بڑی بھی رشتے داروں سے مل کر واپس آئیں. دیکھا تو مکان ان کا غائب، جھوپڑی ان کی غائب، اور اس کی جگہ محل بنا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا تو گئی ہوئی تھی، یہاں بادشاہ نے حکم دیا اور بادشاہ نے جو ہے محل بنوا دیا، تیرا گھر گرا دیا. یہ بادشاہ کے حکم سے ہوا ہے. ایک دم آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگی کہ اللہ، میں تو یہاں نہیں تھی، گئی ہوئی تھی، تو تو یہاں تھا، یہ کیسے ہوا؟ اتنا کہنا تھا، بادشاہ کے محل کی پوری چھت زمین پر آ کر گر گئی. اعمال اتنے، یعنی آدمی کو اللہ تعالی نے فولاد بنایا ہے اعمال کے راستے سے. اعمال اتنے کرے، اتنے کرے، اتنے کرے کہ اس کی بات پھر آسمانوں تک جاتی ہے، آسمانوں تک جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا، دیکھیں ایمان اٹھائے گا عملوں پر. ایمان اصل مضبوط ہو، خوب سنے اللہ کو، خوب سنے اللہ کو، خوب بولے اللہ کو، خوب سوچیں اللہ کو، اللہ کی قدرتوں کو خوب سوچیں. اس سے جڑ مضبوط ہوگی اندر، اور پھر وہ جڑ تنا، زمین کے اندر کی جڑ تنا کھڑا کرتی ہے، پتے لاتی ہے، شاخیں لاتی ہے، پھل لاتی ہے، پھول لاتی ہے، رس لاتی ہے، وہ جڑ لے کر آتی ہے. اسی طرح ایمان کی جڑ اندر لگے گی، مضبوط ہوگی دن رات اللہ کو بولنے سے، سننے سے، تو اس سے پھر اعمال آئیں گے، اعمال آئیں گے. اور یہ اعمال اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کے اندر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان اعمال کے اندر، میں نے ابھی آپ کو بتایا، ان اعمال کے اندر روشنی بھی ہے، ان اعمال میں روشنی ہے. ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا. قرآن کہہ رہا ہے ایمان اور علم کے اندر ہم نے روشنی رکھی ہے. الصلاۃ نور، حدیث کہہ رہی ہے نماز کے اندر روشنی ہے، نماز کے اندر روشنی ہے. ان العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی. علم کے اندر فرمایا نور ہے، روشنی ہے. تو اور یہ انسان کرتا ہے تو انسان کے اندر بھی روشنی آتی ہے اور نور آتا ہے. اسی لیے نیک آدمی کو لینے کے لیے پھر نورانی فرشتے آیا کرتے ہیں، خوبصورت شکل میں آیا کرتے ہیں، اور نورانی فرشتے آیا کرتے ہیں کہ یہ آدمی بھی سراپا نور بنا ہوا ہے، ادھر فرشتے بھی نور ہیں. تو نور کو لینے کے لیے نور ہی آتا ہے. الجنس یمین الی الجنس. ورنہ خراب فرشتے آتے ہیں. میرے محترم دوستو لوگوں، بس درخواست یہ ہے کہ خوب اپنی ذات کو بنا کر ہم یہاں سے جائیں گے. تھوڑا وقت ہے ہمارے ہاتھ کے اندر، کوئی زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے.
بہت تھوڑا وقت ہے، عمریں چھوٹی ہو گئی ہیں، عمریں کم ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے بھائی اس کو خوب اعمال کے اندر لگائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔